اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارے LHV پارٹ سیکنڈ کے جو لیکچر ہیں، اور یہ رابعہ خالد صاحبہ کی بک ہے، پیج نمبر 37 سے انٹرنیشنل ایجنسیز۔ انٹرنیشنل کہتے ہیں بیٹا، یہ پہلے تو سمجھ لیں لفظ کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیشنل ہوتا ہے جو ایک ملک کے اندر جو چیز ہوگی وہ نیشنل کہلائے گی۔ ایک ہوتا ہے ملٹی نیشنل، یعنی بہت سارے ملکوں میں ہو لیکن پوری دنیا میں نہ ہو، تو وہ کیا کہلائے گی؟ ملٹی نیشنل۔ لیکن ایسی چیز جو پوری دنیا میں ہو اس کو کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل۔ تو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو پوری دنیا میں کام کرتی ہیں صحت سے متعلق۔ تو اس میں پہلی ایجنسی کیا ہے بیٹا؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں صحت سے متعلق سب سے بڑا ادارہ اس کو ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر صحت سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں نئی جو ریسرچ ہیں، نئی تحقیقات، ادویات سے متعلق، زچہ بچہ کی صحت سے متعلق، ملیریا سے متعلق، یعنی ایون کہ جو بھی صحت سے متعلق مسائل ہیں ان کو ڈیل کرنے میں WHO کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اس لیکچر میں کمپلیٹ پڑھیں گے کہ WHO کب قائم ہوئی، معروضیاں بھی بن سکتی ہیں، اور کیا کیا کام یہ کرتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں بیٹا اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو شارٹ میں WHO بولیں گے۔ اس سے جو صحت سے متعلق کام کرنے والے لوگ ہیں اسے اچھے سے واقف ہیں۔ تو WHO از ون آف دا ایجنسیز آف یونائٹڈ نیشنز۔ WHO جو امریکہ کی ایجنسیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہو از ناٹ دا ورلڈ ہیلتھ سروس، جس کا کام پوری دنیا کو نہ صرف صحت سے متعلق خدمات دینا ہے بٹ ہیلپس دا کنٹریز، بلکہ اس کا کام ملکوں کی مدد کرنا بھی ہے آن دیئر ریکویسٹ، ان کی ریکویسٹ پر، ان اکارڈنس ٹو دا پالیسیز لیڈ ڈاؤن ان دیئر کانسٹیٹیوشن، تاکہ یہ اپنی پالیسیاں بنائیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں۔ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں بیٹا قانون ساز اسمبلی جو ہے، اس میں جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ صحت سے متعلق مدد کے ساتھ ساتھ جو اصول اور قواعد اور ضوابط بنائے جاتے ہیں کسی بھی ملک کے قوانین میں، تو ان کو بھی اسٹیبلش کرنے میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بڑا کام ہے اس کا۔ اس کے مطابق جو ہے وہ ملکوں کے جو صحت سے متعلق سارے قوانین جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، کس کے مطابق؟ WHO کے مطابق۔ آن 26 اپریل 1948، 26 اپریل 1948 میں آف دا 61 ممبر اسٹیٹس ریٹیفائڈ، 61 ممبر کی جو اسمبلی تھی انہوں نے اس کو منظوری دی۔ دا کانسٹیٹیوشن، جو قانون ساز اسمبلی تھی۔ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں بیٹا جو ریاست قانون بناتی ہے۔ جب ووٹ ڈلتے ہیں نا تو ووٹنگ کے نتیجے میں MNAs MPs بنتے ہیں بیٹا، ہمارے ملک میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ MNAs MPs جو ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ ووٹ سے منتخب کرتے ہیں۔ تو جو MNAs MPs سارے ہیں نا وہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی جو چیز ہے اگر آپ نے ملک میں لے کے آنی ہے پہلے وہاں پہ پیش کی جاتی ہے اس کا مسودہ۔ اگر اس کے حق میں ووٹ آ جائیں تو وہ چیز جو ہے وہ ریٹیفائڈ ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے حق میں ووٹ کم پڑیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ 61 ممبرس نے ریٹیفائی کیا، یعنی منظور کیا تھا کانسٹیٹیوشن کا۔ اینڈ WHO ایز اے اسپیشلائزڈ ایجنسی، تو WHO جو ہے وہ خاص ایجنسی بنی، واز اسٹیبلش، یعنی قائم ہو گئی۔ اٹ از اے نان پولیٹیکل ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ غیر سیاسی صحت سے متعلق ایک تنظیم ہے۔ ود اٹس ہیڈ کوارٹرز ایٹ جنیوا، اور اس کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ جنیوا میں۔ تو یہ معروضیاں بن سکتی ہے کہ WHO کے ہیڈ کوارٹر کہاں؟ جنیوا میں ہیں۔ اور یہ کب ہوئی؟ 26 اپریل 1948 کو اسٹیبلش ہوئی۔ اور کتنے ممبرس نے اس کو کیا؟ 61 ممبرس نے۔ تو یہ معروضیاں بن سکتی ہیں بیٹا۔ WHO ہیز ایٹ پریزنٹ 187 ممبر کنٹریز، اور اس وقت WHO کے 187 ممبر ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جن میں یہ کام کرتی ہے بیٹا۔ دا فرسٹ ہیلتھ اسمبلی اوپنڈ ان جنیوا آن جون 24۔ پہلی جو صحت سے متعلق اسمبلی ہے وہ اوپن ہوئی جنیوا کے اندر جون 24 جو ہے 1948 میں۔ یہ قائم کب ہوئی تھی؟ 26 اپریل کو، اور جون میں جو ہے اس کا پہلی اسمبلی اوپن ہوئی، ٹھیک ہے، ود 50 ڈیلیگیشنز فرام 55 کنٹریز، اور اس کے اندر 50 ڈیلیگیشنز آئے 55 ممالک سے۔
ڈیلیگیشن کہتے ہیں بیٹا کچھ 10-15 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں. تو 50 ڈیلیگیشنز آئے اور 55 ممالک سے آئے تقریباً. دا ممبرشپ از اوپن، ممبرشپ کھول دی گئی ٹو آل نیشنز، تمام قوموں کے لیے. ایچ کنٹری کنٹریبیوٹس ٹورڈز دا WHO فنڈ، ہر ملک جو ہے وہ WHO کا ممبر بن سکتا تھا اور اس کو فنڈنگ کر سکتا تھا. اینڈ ان ریٹرن، اور اس کے بدلے میں گیٹس آل دا ٹیکنیکل ایڈ، اور اس کو تمام ٹیکنیکل مدد ملے گی. اینڈ سروسز، اور خدمات دی جائیں گی وین نیڈڈ، جب اس کو ضرورت ہوگی. جیسا کہ بیٹا کرونا آئی تھی نا، تو کرونا ایک بہت بڑی وبا تھی. خدا نخواستہ اگر یہ ابھی تک اس پہ WHO نہ ہوتا تو اس پہ قابو نہ پایا جاتا. تو اگر ایسی کوئی وبا آ گئی، ایسا کوئی مسئلہ آ گیا، تو جو ممالک اس WHO کو فنڈ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو تمام قسم کی وہ ٹیکنیکل ایڈ دی جائیں گی جو ان کو ضرورت ہوں گی مصیبت کے وقت. دا ورک آف WHO از کیریڈ آؤٹ، جو کام تھا WHO کا وہ جاری رہا. انڈر دا کانسٹیٹیوشن، قانون ساز اسمبلی کے تحت. آف دا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی، جو کہ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی تھی. وچ از کمپوزڈ آف ریپرزینٹیٹیو، جو کہ نمائندوں پر مشتمل تھی. فرام دا ممبر اسٹیٹس، جو اس کے ممبر اسٹیٹس تھے، یعنی جتنے ممالک میں یہ تھی ان کے تمام کے نمائندگان اس میں شامل تھے. دا اسمبلی کنسسٹ آف آفیشیل ڈیلیگیشنس، اسمبلی جو ہے مشتمل تھی جو آفیشیل ڈیلیگیشنس تھے ان پر. آف ممبر اسٹیٹس، جو اس کے ممبر اسٹیٹس تھے ان کے. ہو میٹ اینولی، جو سالانہ میٹنگ کرتے تھے. ایٹ WHO ہیڈ کوارٹرز ان جنیوا، جو WHO کا ہیڈ کوارٹر تھا جنیوا میں. تو تمام ممالک کے لوگ جو اس میں شامل تھے وہ جنیوا میں سالانہ میٹنگ کرتے تھے. اینولی کا مطلب سالانہ ہوتا ہے بیٹا. دا ایڈمنسٹریشن آف دا آرگنائزیشن از کیریڈ آؤٹ، جو اس کا ایڈمنسٹریشن تھی اس تنظیم کی وہ وقوع پذیر ہوتی تھی، یا تو اس تنظیم کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ جاری رہتی تھی. اور اس کو جاری رکھتا کون تھا بیٹا؟ تو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اس کو جاری رکھتا تھا. یہ ایک بڑا عہدہ ہے بیٹا. اینڈ ہی اسٹاف اسٹیشنڈ ان دا جنیوا، اور اس کا جو اسٹاف تھا جو موجود ہوتا تھا جنیوا میں. دا میجر سب ڈویژن آف دا آرگنائزیشن آر دا ڈپارٹمنٹس آف سینٹرل ٹیکنیکل سروسز، اور اس کے جو چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا. اس تنظیم کے چھوٹے ڈپارٹمنٹ تھے. سب کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ چھوٹے ڈپارٹمنٹس. وہ کون تھے؟ سینٹرل ٹیکنیکل سروسز تھی. لائبریری ود اٹس میڈلر اینڈ میڈلن، اور اس کی لائبریریاں تھیں میڈلر اور میڈلن پر مشتمل تھی. میڈلر اور میڈلن جو ہے بیٹا یہ دو الفاظ ہیں. میڈلر جو ہے یہ میڈیکل سے لفظ ہے. MED کا مطلب کیا ہے؟ میڈیکل. تو میڈلر دیکھ لیں بیٹا، میڈلر جو ہے نا یہ لفظ ہے. MED سے ہے میڈیکل لٹریچر انالائسس اینڈ ریٹرائیول سسٹم، یہ WHO کا تھا. اور جو میڈلن ہے اسی کی جو ہے وہ آن لائن فارم ہے. تو اگر کسی کو جو یہ تمام چیزیں میڈیکل لٹریچر انالائسس ریٹرائیول سسٹم آن لائن چاہیے تو میڈلن کہلائے گا. اور اگر وہاں پہ جا کے آپ نے لینا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ میڈلرز. ٹھیک ہے. تو اس کے جو یہ بیٹا میڈلن اور میڈلر اور میڈلن ہیں یہ کمپوننٹس ہیں اس کے. اینڈ دا ریجنل آفیسز، اور اس کے علاقائی آفیسز تھے. تو یہ تمام جو آرگنائزیشن ہے یہ اس کے سب ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی میڈلر، میڈلن اور اس کے ریجنل آفیسز اور ٹیکنیکل سینٹرل ٹیکنیکل سروسز، لائبریریاں، یہ تمام اس سے کیا ہیں؟ سب آفس ہیں. تو دا ڈیٹیلڈ فنکشنز آف دا آرگنائزیشن آر کیریڈ آؤٹ ان دا ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. جو اس کی جو کام کرتی ہے یہ WHO، یہ جو تنظیم ہے یہ مختلف 6 حصوں پہ کام کرتی ہے پوری دنیا میں. وچ آر، جو کہ ہیں ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن ہے. EMRO اس کو کہیں گے بیٹا. اس کا ود ہیڈ کوارٹر، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ایٹ الیگزینڈریا ایجپٹ، مصر میں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر. پہلی تو اس کا یہ ہے بیٹا تنظیم کا جو ریجن ہے. پھر دوسرا ریجن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن، یہ بھی SEARO اس کو بولتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن. یہ اس کے بارے میں ہم زیادہ پڑھیں گے بیٹا. SEARO ود ہیڈ کوارٹرز ایٹ نیو دہلی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر انڈیا میں نیو دہلی میں ہے. دا امریکن ریجن، امریکن اس کو EMRO کہیں گے. ود ہیڈ کوارٹرز ایٹ واشنگٹن، اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے. دا افریقن ریجن AFRO ود ہیڈ کوارٹرز ایٹ برازا ویلی میں ہے اس کا بیٹا ہیڈ کوارٹر. اور اس کا جو ہے دا ویسٹرن پیسیفک ریجن WPRO ود ہیڈ کوارٹرز ان منیلا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر منیلا میں ہے. دا فلپائنس
یہ فلپائن میں ہے. اور دا یورپین ریجن جو ہے یورو ود کوپن ہیگن ایز اٹس ہیڈ کوارٹرس، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بیٹا. دا سیراؤ فنکشن ان پاکستان، جو یہ سیراؤ تھا یہ والا سیراؤ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن جس کا ہیڈ کوارٹر نیو دہلی میں تھا، تو یہ والا پاکستان میں بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 ریجن تھے اور ان 6 ریجنس میں یہ WHO جو ہے وہ اپنے مختلف ممالک کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی ہے. ان ایڈیشن اضافی طور پر ٹو دا ویریس ڈویژنس، مختلف قسم کی جو اس کی تقسیم ہے ایٹ دا WHO ہیڈ کوارٹرز ان جنیوا، جو WHO کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ان ہیلتھ مین پاور ڈیولپمنٹ. تو اس میں کیا کام کرتی ہے یہ؟ ہیلتھ مین پاور ڈیولپمنٹ کرتی ہے. ہیلتھ مین پاور کہیں گے بیٹا ڈاکٹرز، نرسز، ڈسپینسرز، میڈیکل ٹیکنیشینس، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہیلتھ مین پاور ہے. تو ان میں بہتری لاتی ہے، پبلک ہیلتھ میں بہتری لاتی ہے، کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں ان کے نظام ان سے بچاؤ میں بہتری لاتی ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں اچھوت کی بیماریاں جو ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہیں. ہیلتھ اسٹیٹسٹکس اور جو صحت سے متعلق اعداد و شمار اس میں بہتری لاتی ہے. ہیلتھ لیبارٹریز، صحت سے متعلق جو لیبارٹریز ہیں وہ قائم کرواتی ہے. فیملی ہیلتھ، جو فیملی کی ہیلتھ ہیں، صحت ہے، اس سے متعلق اقدامات کرتا ہے یہ WHO ود اٹس مدر چائلڈ ہیلتھ اینڈ فیملی پلاننگ کمپوننٹس. اور اس کے فیملی ہیلتھ کے کمپوننٹس میں کیا آتا ہے؟ ماں اور بچے کی صحت، اور جو فیملی پلاننگ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کے متعلق ڈیل کرتا ہے یہ WHO. ہیومن ریپروڈکشن یونٹ، یہ انسانوں کا جو عمل تولید ہے، بچے پیدا کرنے کا نظام ہے، اس کا یونٹ ہے یہ فیملی ہیلتھ. ہیز بین ایڈڈ، اور اس میں یہ اضافی طور پر شامل کیا گیا تھرو اٹس میڈلر اینڈ میڈلن سسٹم. جو بھی میں نے بتایا میڈلر اور میڈلن سسٹم ہے، اس کے تحت کرتا ہے بیٹا. دا سینٹرل لائبریری پرووائڈس ببلیوگرافک، جو سینٹرل لائبریری ہے بیٹا وہ ہمیں کتابیں مہیا کرتے ہیں. ببلیوگرافی کہتے ہیں کتابیں. اینڈ ریفرنسز ٹو، اور ریفرنسز مہیا کرتے ہیں ٹو ریسرچ ورکرس کے لیے ٹو آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں. یعنی کہ اگر کسی کو بیٹا جا کے پڑھنا ہے یا کتابیں چاہیے اس کو ببلیوگرافی کہیں گے، وہ کرے گا میڈلر پارٹ اس کا. اور جس کو آن لائن ریفرنسز چاہیے وہ کرے گا میڈلن پارٹ اس کا WHO کا. تو میڈلر اور میڈلن پارٹ جو ہیں اس کے، یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے بیٹا. فنکشن آف WHO، کام کیا کرے گی WHO؟ یہ تو تھا بیٹا اس کا انٹروڈکشن. اب ہم اس کا کام دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فنکشن آف WHO ایز ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشنس، جو قانون ساز اسمبلی نے جو WHO کے کام مختص کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اسسٹ گورنمنٹ اپان ریکویسٹ، کوئی بھی گورنمنٹ اگر ان کو ریکویسٹ کرتی ہے تو اس کی مدد کریں گے یہ. ان اسٹرینتھننگ دیئر ہیلتھ سروسز، تاکہ جو ان کی صحت سے متعلق جو خدمات ہیں، سروسز ہیں، ان کو طاقتور بنائیں گے. ہیلتھ سروسز کون سی ہوگی؟ جیسے بیٹا ہمارے ملک کی ریسکیو 1122 ہو گئی، اس کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے، طاقت دینی ہے، تو اس کا کورس کہاں سے آئے گا؟ WHO سے. ہمارے ڈاکٹرز کو طاقت دینی ہے تو اس کا کورس کہاں سے آئے گا؟ WHO سے. نرسز کو، LHVs کو، CMWs کو بہتر بنانا ہے تو اس کا کورس کہاں سے آئے گا؟ WHO سے. تو گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں بہت جلدی، اور پیدائش کے دوران یا مائیں مر جاتی ہیں، تو ہمارے LHVs کے لیے یا CMWs کے لیے جو کورس ترتیب دیں تاکہ ہمارے جو ہیں وہ مائیں اور بچے جو ہیں محفوظ رہیں. تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے WHO کو، سمجھ لیں. تو اس کے متعلق جو کورس ہے تو وہ کون فراہم کرے گا؟ WHO، جس سے جو ان کی جو ہیلتھ سروس ہے وہ طاقتور ہو جائے گی، اسٹرینتھن ہو جائے گی، اور ان کے بات میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی بیٹا. پروموٹ اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان میں مدد کرے گا یہ. اینڈ ٹریننگ آف دا ہیلتھ اینڈ ریلیٹڈ پروفیشنلز، اور یہ ٹریننگ دے گا صحت سے متعلق جو بھی پروفیشنلز ہیں ان کو ٹریننگ دے گا اور اس کے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا. یہی WHO. پرووائڈ انفارمیشن، تمام انفارمیشن مہیا کرے گا. کونسل اینڈ اسسٹنس، ان کو مشورے دے گا. کونسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورے دینا. اینڈ اسسٹنس، اور مدد فراہم کرے گا ان دا ہیلتھ فیلڈ، صحت سے متعلق جو بھی شعبہ جات ہیں ان میں. پروموٹ ان کولیبریشن ود ادر ایجنسیز، جو دوسری ایجنسیز کام کر رہی ہوں گی ان کی مدد کرے گا. امپرومنٹ آف نیوٹریشن، خوراک، لوگوں کی بچوں کی خوراک میں بہتری لانی ہے
اس میں مدد کرے گا. ہاؤسنگ، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے اس میں مدد کرے گا. سینیٹیشن، صفائی کیسی ہونی چاہیے. ریکریشن، تفریحات کے ماحول کیسے ہونے چاہیے. اکنامک، ان کے روپے پیسے کی صورتحال کیسی ہو. اور ورکنگ کنڈیشن، یا ان کے کام کرنے کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اینڈ ادر اسپیکٹس آف دا انوائرمنٹل ہائیجین، اور جو ماحولیاتی صفائی کے دوسرے اسپیکٹس ہیں، ان تمام میں یہ WHO جو ہے وہ دوسری ایجنسیز کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. پروموٹ کوپریشن امنگ سائنٹیفک پروفیشنل گروپس، اور جو سائنسی پروفیشنل گروپ ہے جو سائنٹیفک ریسرچ کر رہا ہے ان کی بھی مدد WHO کرے گا. پروموٹ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ، بچے کی اور ماں کی صحت کے متعلق بھی مدد کرے گا. اینڈ ویلفیئر ٹو فوسٹر، اور لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کرے گا نرمی کے ساتھ. فوسٹر نرمی کے ساتھ آئے گا بیٹا. دا ایبلٹی ٹو لیو ہارمونیسلی ان چینجنگ ٹوٹل انوائرمنٹ، اور یہ جو صلاحیت ہے لوگوں کی کہ وہ ہم آہنگی سے زندگی گزاریں، تو یہ چینج کرے گا ٹوٹل انوائرمنٹ کو. تو یہ تمام اقدامات کرنے میں WHO مدد کرے گا ممالک کی. فوسٹر ایکٹیویٹیز ان دا فیلڈ آف مینٹل ہیلتھ، اور ایسے اچھے اقدامات کرے گا جو کہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہیں. اس شعبے میں مینٹل ہیلتھ جو ہے لوگوں کی، آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جو ہے اگر لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہوں گے تو ان کے گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. تو مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں بھی مدد کرے گا یہ WHO، اسپیشلی دوز افیکٹنگ دا ہارمنی آف ہیومن ریلیشنز، اور خاص طور پر ایسی مینٹل ہیلتھ جو انسانی جو تعلقات ہیں ان میں ان کے اندر جو ہونے والی ہم آہنگی ہے اس کو اگر متاثر کرتے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ، تو اس میں یہ مدد کرے گا مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں. پروموٹ اینڈ کنڈکٹ ریسرچز، اور جو بھی ریسرچ کریں گے، تحقیقات کریں گے، تحقیقاتی کام کرنے والے لوگوں کی مدد کرے گا اور ایسے کاموں کو کروائے گا. کیونکہ ریسرچ سے بیٹا زیادہ سیکھتا ہے بندہ، کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتے تو فائدہ ہو جانا تھا. اسٹڈی اینڈ رپورٹ ان دا کوآپریشن ود ادر اسپیشلائزڈ ایجنسیز، اور اسٹڈی کرے گا اور رپورٹ کرے گا اور مدد کرے گا جو دوسری خاص قسم کی ایجنسیز ہیں کام کر رہی ہوں گی، ویئر نیسیسری، جہاں پہ ضروری ہوگا. ایڈمنسٹریٹو اینڈ سوشل ٹیکنیکس، ان کو خاص قسم کی ٹیکنیک سکھائے گا جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہوں گی اور سوشل ہوں گی. افیکٹنگ پبلک، جو کہ پبلک کو متاثر کریں گی. اینڈ میڈیکل کیئر، اور ان کا علاج کریں گی. فرام پریونٹیو اینڈ کیوریٹیو پوائنٹس آف ویو، بچاؤ کے پوائنٹ آف ویو سے اور علاج کے پوائنٹ آف ویو سے. انکلوڈنگ سوشل سیکورٹی اینڈ ہاسپٹل سروسز، جس میں سوشل سیکورٹی اور ہاسپٹل سروسز بھی شامل ہیں. اسٹیمولیٹ اینڈ ایڈوانس ورک، یہ تیز کرے گا اور ایڈوانس کام کروائے گا. ٹو ایریڈیکیٹ ایپیڈیمکس، جو ایپیڈیمکس ہو جائیں گی ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے میں. اینڈیمکس کو، اینڈ ادر ڈیزیزز، اور دوسری بیماریوں کو. جو ایپیڈیمکس ہوتی ہیں بیٹا، یہ ایپیڈیمکس اور اینڈیمکس بیٹا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی ایک علاقے میں زیادہ سارے لوگوں کو متاثر کریں ایک ہی وقت میں. جیسے ہیضہ ہے تو ہیضے کے ہی کیس کسی ایک علاقے کے رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں، یا ملیریا ہے تو ملیریا کے ایک ہی علاقے سے بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمیشن لیں تو پتہ چل جائے گا. تو ایسی بیماریوں کو جو ایک علاقے میں پھیل جائیں گی، زیادہ لوگوں کو متاثر کریں گی، ان کو ایپیڈیمکس یا اینڈیمکس کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے پینڈیمک. پینڈیمک ہوتی ہے جو پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے، وہ پینڈیمک کہلائے گی. تو ایپیڈیمک اور اینڈیمک جو ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر، اور جو پینڈیمک ہوگی وہ بڑے پیمانے پر، جیسے کرونا آئی تھی. تو ایسی جو صورتحال ہوگی ایپیڈیمک کی اور اینڈیمک کی، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے میں جو ہے وہ مدد کرے گا. ایریڈیکیٹ کا مطلب جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا. ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں بیٹا WHO کی، تو دیکھتے ہیں بیٹا. دا فارمز آف اسسٹنس وچ میں بی پرووائڈڈ انکلوڈ، جو مدد یہ فراہم کرتا ہے ان میں تمام مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں جو لکھی جا رہی ہیں. وہ کون کون سی مدد دیتا ہے WHO بیٹا؟ ایکسپرٹ پرسنل، ایکسپرٹ لوگ مہیا کرتا ہے. ٹو پرووائڈ ایڈوائزری، تاکہ وہ لوگوں کو جا کے نصیحت کریں. ایگزیکیوٹیو لفظ بیٹا، جو کہ تعمیل کروائیں، جو بھی ان کو کام دیا جاتا ہے وہ تعمیل کروائیں. ایسے ایکسپرٹ لوگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آپریشنل سروسز، اور جو کام کرنے والے جو امور ہیں ان کو سر انجام دیں. ٹھیک ہے. فالوشپ
ٹریننگ کورسز اینڈ سیمینارز، فالوشپ کروائیں، ٹریننگ کورسز کروائیں اور سیمینار منعقد کریں۔ یہ سارے ایکسپرٹ لوگ کون دیتا ہے؟ WHO دیتا ہے۔ اکوپمنٹس، آلات دیتا ہے، اینڈ سپلائز دیتا ہے ملکوں کو۔ دا WHO اسسٹڈ پروجیکٹس فال ان دا فالوئنگ براڈ کیٹیگریز۔ جو WHO کے مددگار پروجیکٹس ہیں وہ وسیع پیمانے پر مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کنٹرول آف کمیونیکیبل ڈیزیزز، یہ ایسے اقدامات کرتا ہے جن سے کمیونیکیبل ڈیزیز میں کنٹرول ہوتا ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز میں بار بار بتا چکا ہوں بیٹا، ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماریاں، جس میں ایڈز ہو گیا، جس میں ہیپاٹائٹس B/C ہو گیا، اور کچھ جیسے کوڑ کا مرض ہوتا ہے، اس طرح کی بیماریاں ہو گئی، خارشی بیماریاں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ دیز انکلیوڈ پیراسائٹک، ان بیماریوں میں شامل ہیں بیٹا پیراسائٹ ایسے جاندار جو دوسرے جانداروں سے رہنے کی جگہ اور خوراک حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پیراسائٹ۔ تو ایسی بیماریاں پیراسائٹک کہلاتی ہیں، جیسے ملیریا ہو گیا، ٹھیک ہے، سر کی جوئیں ہو گئی، یہ پیراسائٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماریاں بیکٹیریل کہلائیں گی، اینڈ وائرل، اور وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں وائرل ڈیزیزز کہلائیں گی۔ تو یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتے ہیں، تو ان کے کنٹرول میں مدد کرتا ہے یہ WHO۔ ایریڈیکیشن، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے میں، اور کنٹرول پروگرامز، یا ایسے پروگرام چلائے گا جن سے یہ بیماریاں کنٹرول ہوں گی۔ لیبارٹری فیسلٹیز، ان کے ٹیسٹ جو ہیں کیسے کیے جائیں وہ لیبارٹری فیسلٹیز دے گا یہ۔ اینڈ ویکسین پروڈکشن، اور ویکسین بنانے میں بھی یہ مدد دے گا۔ جیسے کرونا آیا تھا تو کرونا سے نمٹنے میں WHO نے ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم دے گا اور ٹریننگ دے گا۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف پروفیشنلز، جو ماہر لوگ ہیں ان کو مزید ٹریننگ دے گا اور ان کو تعلیم دے گا۔ ٹیکنیکل اینڈ آگزیلری اسٹاف، ٹیکنیکل اسٹاف کو اور آگزیلری اسٹاف کو۔ گرانٹ آف فالوشپ، اور جو فالوشپ ہے اس کی گرانٹ جاری کرے گا۔ اسٹڈی ٹورس، اگر اپنے ملک میں لے جا کے سکھانا ہے یا کسی اور ملک میں وہاں ٹریننگ اچھی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بھیج کے ٹریننگ دلوائے گا، اس کو اسٹڈی ٹورس کہتے ہیں۔ اینڈ کانفرنسز، اور کانفرنسز کروائے گا۔ مین پاور ڈیولپمنٹ، اور جو مین پاور ہے اس کے اندر بہتری لائے گا۔ مین پاور کیا ہے؟ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کو مین پاور کہتے ہیں بیٹا، تو اس میں بہتری لانے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ کون؟ WHO۔ کوآرڈینیشن آف میڈیکل ریسرچ اینڈ سپورٹنگ سروسز، یہ مدد کرے گا میڈیکل ریسرچ اور سپورٹنگ جو سروسز ہیں ان کی۔ کولیبوریٹیو ریسرچ ریفرنس سینٹرز، کولیبوریٹیو کہتے ہیں بیٹا مدد کرنا، یہ اسسٹنس اور ہیلپ اور کولیبوریٹیو ایک ہی لفظ ہیں بیٹا، یہ مدد کرے گا۔ ریسرچ، جو تحقیقاتی کام ہے ان کی۔ ریفرنس سینٹرز کی مدد کرے گا۔ ریسرچ گرانٹس جاری کرے گا فار ٹریننگ کے لیے، اینڈ ایکسچینج، اور تبادلے کے لیے۔ اینڈ سائنٹیفک گروپس، اور جو سائنٹیفک گروپس ہیں ان کے لیے تو یہ گرانٹ بھی جاری کرے گا۔ ڈیولپمنٹ آف پبلک ہیلتھ سروسز، جو پبلک ہیلتھ سروسز ہیں ان میں بہتری لائے گا۔ پبلک ہیلتھ سروسز کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے ڈاکٹرز ہو گئے، نرسز ہو گئے، ریسکیو 1122 ہو گئی، اور ڈسپینسریز ہوگی، مدر چائلڈ ہیلتھ سینٹرز ہو گئے، یہ سارے کے سارے کیا ہیلتھ سروسز، ان میں بہتری لائے گا۔ تو پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، آرگنائزیشن آف میڈیکل کیئر، انتظام کرے گا میڈیکل کیئر کا، ہاسپٹلس کا، لیبارٹریز کا، اینڈ نرسنگ سروسز کا۔ انوائرمنٹل سینیٹیشن، ماحولیاتی صفائی کا۔ کینسر اینڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، اور کینسر اور جو دل سے منسلک بیماریاں ہیں، کارڈیو دل کو کہتے ہیں بیٹا، ویسلس کہتے ہیں خون کی نالیوں کو۔ تو ایسی جو بیماریاں ہیں ان سب میں جو ہے وہ مدد کرے گا۔ ڈرگ کنٹرول، اور جو مختلف قسم کی جو ڈرگ کے عادی لوگ ہیں اس کنٹرول میں مدد کرے گا۔ اینڈ وائٹل ہیلتھ اسٹیٹسٹکس، اور جو ضروری صحت سے متعلق جو اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے یہ WHO لے گا۔ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ، ہم ذہن میں یہ رکھیں گے دیٹ WHO از ناٹ سینس آف ٹرم، WHO ایک صرف لفظ ہی نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ سروس، یہ ایک پوری دنیا کی ایک خدمت ہے۔ اٹ ہیلپس گورنمنٹس، یہ گورنمنٹ کی مدد کرتا ہے۔ ایٹ دیئر ریکویسٹ، ان کی ریکویسٹ پر کہ ہم پھنس گئے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے WHO سے، جو اس کو فنڈ کرتے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، فلاں مسئلہ ہے جو ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہماری مدد کریں، تو پھر یہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان اکارڈنس ود دا پالیسی لیڈ ڈاؤن، اور یہ پالیسی بنوا کے دیتا ہے بائی دا ہیلتھ اسمبلی سے، کہ آپ یہ اقدامات کریں گے تو آپ کے ملک میں یہ جو مسائل آ رہے ہیں صحت سے متعلق یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈیورنگ دا انیشیل سٹیجز، جو ابتدائی اس کی سٹیجز تھی، دا WHO سلیکٹڈ فار اسسٹنس پروجیکٹس
ریلیٹنگ ٹو ڈیزیزز، جو WHO جو ہے وہ مدد کرتا تھا ان پروجیکٹس میں جو بیماریوں سے متعلق تھے، وچ کالڈ فار انٹرنیشنل ایکشن، جس کو ہم انٹرنیشنل ایکشن کا نام دیتے تھے۔ آن دس بیسس، اس کی بنیاد پر دا پریورٹی ایریاز ور، پریورٹی ایریاز کون کون سے تھے جن میں وہ کام کرتا تھا؟ ٹیوبرکلوسس کنٹرول، TB کا جو کنٹرول پروگرام ہے اس میں مدد کرتا تھا۔ وینیریل ڈیزیزز کنٹرول، وینیریل ڈیزیزز کہتے ہیں ایسی بیماریاں جو سیکسول انٹرکورس سے میل اور فیمیل سے پھیلتی ہیں۔ اگر ایک مرد کو بیماری ہے تو فیمیل کو لگ جائے گی، یا فیمیل کو بیماری ہے تو میل کو لگ جائے گی۔ ان کو وینیریل ڈیزیزز کنٹرول کہتے ہیں، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز۔ تو یہ اقدامات بھی یہ WHO کرتا تھا۔ MCH سروسز، مدر چائلڈ ہیلتھ سروسز کی خدمات بھی WHO ہی دیتا تھا پہلے۔ ایمیلیوریشن آف انوائرمنٹل کنڈیشنز، یہ ایمیلیوریشن کا مطلب ہے بیٹا بہتری لانا، تو جو ماحولیاتی صورتحال تھی اس میں بہتری لاتا تھا۔ وچ افیکٹس پاپولیشن، جو کہ آبادیوں کو متاثر کرتی تھی ماحولیاتی صورتحال، جیسا کہ خدا نخواستہ کسی علاقے میں ہیضہ پھیل گیا ہے یا مچھر زیادہ ہو گئے ہیں تو انوائرمنٹل کنڈیشنز خراب ہو گئی ہیں، تو اس میں ایسی اسپرے کروانا تاکہ مچھر مر جائیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمیلیوریشن۔ تو امپرومنٹ آف نیوٹریشن، لوگوں کی خوراک، جو عورتیں حاملہ ہیں یا بچے جن کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا، اس میں بہتری لاتا تھا یہ۔ ان سبسیکوینٹ ایئرس آف دا اسکوپ آف دا ایکٹیویٹیز، اور کچھ سالوں سے اس کی جو کام کرنے کے اسکوپ تھے یہی تھے، اور یہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہیز بین ایکسٹینڈڈ ٹو ادر ایریاز، جو کہ جو پھیل چکے ہیں دوسرے ایریاز میں بھی، یعنی یہ چند ہی کام کرتا تھا لیکن اب وہ وسیع پیمانے پہ کام کرنے لگ گیا WHO۔ ان ہیلتھ مین پاور ڈیولپمنٹ، جس میں صحت سے متعلق جو عملہ ہے اس کو اسٹرینتھ دینا، ہیلتھ پلاننگ کرنا ود پاپولیشن پلاننگ، اور آبادیوں کی جو پلاننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ صحت کی پلاننگ بھی کرنے کا کام کس نے کر دیا ہے؟ WHO نے۔ تو دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشنز آف دا آرگنائزیشن، جو اس تنظیم کے WHO کے جو اہم کام ہیں ان میں شامل ہے، از دا پروویژن آف ایڈوائزری سروسز، نصیحتیں کرنا، ٹو WHO اسسٹنٹ پروجیکٹس، جو WHO کے مددگار پروجیکٹس ہیں، انیشیٹڈ بائی گورنمنٹ، جو گورنمنٹ شروع کرواتی ہے، سیٹنگ آف ڈیمونسٹریشن پروجیکٹس، اور لوگوں کو جو عملی طور پہ کر کے دکھانا ایسے پروجیکٹس شروع کرواتا ہے۔ وین ریکویسٹڈ، جب اس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے WHO کو، یعنی کہ ہمیں فلاں کام کرنا نہیں آ رہا، جیسے خدا نخواستہ جیسا کہ ایک CPR ہے، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، تو کس طریقے سے دل کو پریس کرنا ہے، کس طریقے سے سانسیں دینی ہیں، تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا، ایسے پروجیکٹس بھی کرواتا ہے WHO جب اس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ پروویژن آف لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم فالوشپ، اور لمبے عرصے کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے فالوشپس فراہم کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں فنڈنگ دینی ہے، لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ چلنا ہے یا تھوڑے وقت کے لیے ہماری خدمات چاہیے، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن آف انفارمیشن، جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، ملک کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ آن کمیونیکیبل ڈیزیزز، جو اچھوت کی بیماریاں ہیں ان کے مطابق، تھرو اٹس ایپیڈیمیولوجیکل انٹیلیجنس، جو اس کی ایپیڈیمیولوجیکل انٹیلیجنس ہے اس کے تحت کہ آپ چھوت کی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پبلیکیشن آف دا پبلک ہیلتھ پیپرز، اور جو پبلک ہیلتھ پیپر ہیں ان کو شائع کروانا بھی اسی کا کام ہے۔ مونوگراف سیریز بنوانا اسی کا کام ہے۔ بلیٹن ٹیکنیکل رپورٹ سیریز بنوانا اسی کا کام ہے، یعنی خبریں وغیرہ شائع کروانا۔ اور کرونیکلز، ڈائریکٹریز آف دا ورلڈ میڈیکل سکولز، اور یہ کرونیکلز کہتے ہیں بیٹا روزنامچہ، جیسا کہ اخبار وغیرہ آتے ہیں، تو یہ شائع کروانا بھی اسی کا کام ہے۔ ڈائریکٹریز آف ورلڈ میڈیکل سکولز، جو دنیا کے میڈیکل سکولز ہیں ان کو ہدایات جاری کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ ڈینٹل فارمیسی سکولز، جو دانتوں سے متعلق یا فارمیسی سکولز ہیں ان کو ہدایات جاری کرنا اور ان کے کورس ترتیب دینا بھی اسی کا کام ہے۔ ویٹرنری پبلک ہیلتھ سکولز، جو جانوروں سے متعلق پبلک ہیلتھ سکولز ہیں ان کو ڈائریکٹریز جاری کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، جو پوری دنیا کے اندر کلاسیفیکیشن ہے بیماریوں کی، اینڈ ہولڈنگ انٹرنیشنل سیمینارز، اور جو پوری دنیا میں سیمینارز منعقد ہوتے ہیں وہ کروانا بھی اسی کا کام ہے۔ اینڈ ورک شاپس، اور چھوٹے چھوٹے ورک شاپ کروانا بھی اسی کا کام ہے، کس کا؟ WHO کا۔ تو یعنی کہ پہلے یہ تھوڑا کام کرتا تھا، اب اس نے اپنا کام کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ دا آرگنائزیشن آلسو ہیز پینلز آف ورلڈ رینیوڈ ایکسپرٹ، اور اس آرگنائزیشن کے اب پینل ایسے بھی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایکسپرٹ رکھتے ہیں ان ڈیفرنٹ فیلڈس، مختلف شعبوں میں۔ اینڈ ہولڈز ایکسپرٹ کمیٹی میٹنگز، اور یہ قائم کرواتا ہے ایکسپرٹ کمیٹی میٹنگز
periodically وقفے وقفے سے. It provides library assistance through Moodle and Moodle sections. اور اس سے جو یہ لائبریری اسسٹنٹس ہے یعنی اس کی کتابوں کا جو ذخیرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کس کے لیے؟ میڈلر اور جو اس کے میڈلنگ سیکشن ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں بیٹا ان کے لیے، وچ آر کمپیوٹرائز، جو کہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے سارا نظام. تو یہ سارا کا سارا دیکھیں بہت کام جو ہے وسیع پیمانے پر WHO کرا رہا ہے. اسسٹنٹ ان ریسرچ ان نرسنگ، یہ مدد کرتا ہے جو نرسیں جو ہیں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں ان میں جو جدید جو مزید ترقی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ. اور اس میں بھی یہ ریسرچ کرواتا کون ہے؟ WHO کرواتا ہے. اور یہ چیزیں جو اس کو نہیں ملتی ہیں تو وہ کورس میں شامل کروا دی جاتی ہیں تاکہ نرسیں اس کو سیکھیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسسٹنس ان ریسرچ ان نرسنگ. تو نرسنگ کی جو ریسرچ ہے اس میں مدد کرتا ہے یہ. فارمیشن آف نیشنل میکینزم، کسی بھی ملک کا جو میکینزم ہے اس کو بنواتا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا بیٹا نیشنل، ملٹی نیشنل اور انٹرنیشنل. جہاں نیشنل کا لفظ آئے گا ملک کی بات ہو رہی ہے. ٹو پروموٹ ریسرچ ان نرسنگ، تاکہ نرسنگ کے اندر جو ریسرچ ہے اس کی مدد کی جا سکے. کولیبوریٹیو، مدد کرتا ہے ریسرچ ایکٹیویٹیز، ریسرچ کے کاموں میں امنگ نرسز، جو نرسز کے درمیان میں ہوتا ہے. اینڈ ود ادر ڈسپلنس، اور جو دوسرے جو اس سے متعلقہ لوگ کرتے ہیں ان میں کیا یہ مدد کرتا ہے. ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹرینتھننگ انفراسٹرکچر سپورٹ، جو انفراسٹرکچر بنتا ہے اس میں بہتری لانا اور اس کو طاقتور بنانے میں یہ مدد کرتا ہے نرسوں کا. پروموٹنگ ڈسیمینیشن آف فائنڈنگس، جو یہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہیں جو یہ تلاش کرتا ہے اس کو پھیلانے میں بھی مدد کرتا ہے. ڈسیمینیشن کا مطلب کیا ہے؟ وہ پھیل جائیں پوری دنیا میں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اور فوسٹرنگ انٹر کنٹری کولیبوریشنس، اور جو ملکوں کے درمیان میں تعاون ہے اس کو بہت احسن طریقے سے یہ بڑھاتا ہے WHO. ان 1948 1948 میں نرسنگ ان دس ریجن لیگڈ دا اسٹیٹس آف پروفیشن، اس میں پروفیشن کی کمی تھی. نرسیں جو تھی وہ اتنی زیادہ ماہر نہیں ہوتی تھی. دا ریجنل آفس ہیز بین ہیلپنگ، جو علاقائی دفتر ہے وہ مدد کر رہا ہے. دا ممبر اسٹیٹس، جو اس کے ممبر اسٹیٹس ہیں یعنی وہ ریاستیں جو اس کی ممبر ہیں جو اس کو فنڈنگ کرتی ہیں ان کی. ٹو امپروو دا کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف دا نرسنگ پرسنل، کہ جو عورتیں ہیں ان کی مقدار بھی بڑھائی جائے اور ان کے کام میں یعنی ان کی کوالٹی میں بھی بہتری لائی جائے. تو ان کی یہ مدد کر رہا ہے 1948 کے بعد. ٹھیک ہے. ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، صحت سے متعلق جو ہے کام یعنی پاکستان میں. تو ریسنٹلی دا سیریو میں نے بتایا تھا بیٹا، اوپر ہم پڑھ کے آئے تھے سیریو کے بارے میں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کوارٹر نیو دلی میں تھا بیٹا. پاکستان میں بھی یہی کام کرتی ہے. تو ہیز بین ہیلپنگ، یہ مدد کر رہی ہے. دا ممبر اسٹیٹس، جو اپنے ممبر ریاستیں ہیں ان کی. ان ڈیولپنگ کمیونٹی، کہ اپنی کمیونٹی میں بہتری لائے. ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، صحت سے متعلق جو خدمات ہیں ان میں بہتری لائے. ہیلتھ پلاننگ، صحت سے متعلق جو پلاننگ ہے اس میں بہتری لائے. اینڈ مینجمنٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن، اور جو ابتدائی اور بنیادی جو صحت ہے سب کے لیے عام کرے. ٹو ماڈرنائز دا فنکشننگ آف دا ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، اور جو صحت کا سارا نظام ہے اس کو جدید کرے. ان دا ممبر اسٹیٹس، جو ممبر اسٹیٹس ہیں اس کی یعنی جو اس کو فنڈنگ کرتی ہیں WHO کو، جو اس کی ممبر اسٹیٹس ہیں ان میں یہ تمام اقدامات کرنے کا اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے. ان ایڈیشن آف میکنگ پروویژن آف میکنگ ایکسپرٹیز، اور اس کے اضافی کاموں میں شامل ہے کہ یہ ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ان کو پیدا کرتا ہے یعنی بناتا ہے. جو لوگ ماہر ہیں ان کو مزید ماہر بناتا ہے، ایکسپرٹ بناتا ہے. اٹ آلسو پرووائڈس فیلوشپ فار ایڈوانس اسٹڈیز ابراڈ، اور جو یہ فیلوشپ دیتا ہے تاکہ دوسرے ملکوں میں جا کے ایڈوانس اسٹڈی کریں لوگ. پرووائڈ اکوپمنٹس، آلات مہیا کرتا ہے. اینڈ سپلائز، اور سپلائی دیتا ہے. اینڈ آلسو پرووائڈ دا سینٹرل ٹیکنیکل سروسز، اور ٹیکنیکل سروسز جو ہیں ان کو بھی مہیا کرتا ہے. وچ فارم دا بیک بون آف انٹرنیشنل ہیلتھ ورک، جو کہ پوری دنیا میں ہیلتھ ورک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان فالوئنگ ہیڈنگس، مندرجہ ذیل ہیڈنگس میں وہ کون کون سی ہیں؟ ایپیڈیمک وارننگ، کوئی بھی ایپیڈیمک ہو اس کی وارننگ جاری کرتا ہے. اینڈ سرویلنس ورک، اور اس کے تدارک کے لیے کام کرتا ہے. جیسا کہ خدا نخواستہ جیسے کرونا آیا تھا تو وہ کیا تھا؟ پینڈیمک تھا. تو جب تھوڑے علاقے میں پھیلا تھا تو وہ ایپیڈیمک کہلاتا تھا. تو اس کی وارننگ جاری کی بھی کس نے تھی؟ WHO نے.
امریکہ نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ WHO نے ٹھیک سے ہمیں وارننگ نہیں دی، ہمیں اتنا نہیں بتایا کہ یہ اتنا خطرناک ہوگا، ورنہ تو ہم اس کا تدارک کرتے، کوئی اس طرح کی سین چل رہا تھا۔ لیکن یہ کرتا ہے، وارننگ جاری کرتا ہے اور اس کے تدارک کے کام کرتا ہے بیٹا یہ WHO، انٹرنیشنل ہیلتھ اسٹیٹسٹکس، اور پوری دنیا میں جو صحت سے متعلق اعداد و شمار ہے وہ پیش کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹنگ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز، اور جو صحت سے متعلق ریگولیشنز ہیں پوری دنیا میں ان کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، سپورٹنگ ریسرچ ان ہیلتھ پرابلمز، جو صحت سے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے، فار انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن، پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق یہ مدد کرتا ہے ہیلتھ پرابلمز میں، پبلیکیشن اینڈ ڈاکومنٹیشن، اور یہ جو ہے وہ جو پیپر ورک ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، وہ بھی پورا کرتا ہے اور اس کو شائع بھی کرتا ہے۔ ناؤ WHO ایکٹیویٹس ان سیرو کور ملیریا ایریڈیکیشن، تو اب جو WHO ہے جو ایکٹیویٹس ہے جس میں سیریو میں، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین جو ریجن آرگنائزیشن ہے جس میں پاکستان بھی آتا ہے بیٹا، انڈیا بھی آتا ہے، تو یہ کور کرتا ملیریا کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے میں، ٹیوبرکلوسس TB کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے میں، اینڈ ادر کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول، اور جو دوسری اچھوت کی بیماریاں ہیں ان کے کنٹرول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلتھ لیبارٹری سروسز میں، پروڈکشن آف ویکسین کی تیاری میں، ہیلتھ اسٹیٹسٹکس صحت سے متعلق اعداد و شمار میں، پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن جو عام عوام ہے اس کی صحت سے متعلق تمام امور میں، اینڈ رورل ہیلتھ سروسز اور دیہاتی علاقوں میں جو صحت سے متعلق خدمات ہیں ان میں، میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ ماں اور بچے کی صحت، ڈینٹل ہیلتھ دانتوں کی صحت، میڈیکل ریہیبلیٹیشنز، اور جہاں پہ جو لوگ معذور ہو گئے ہیں ان کی بحالی کے جو سینٹرز ہیں، یا خاص طور پر جو نشئی لوگ ہیں وہ ان سے جو نشہ چھڑوایا جاتا ہے وہ بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کہلاتے ہیں، ان میں ریڈیشن جو شعاؤں سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ، کوالٹی کنٹرول آگے آف ڈرگز، ادویات کے جو کوالٹی کنٹرول ہے کہ کوئی لوگ جعلی ادویات نہ بنائے نہ بیچے، اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور جو میڈیکل سے متعلق تعلیمات ہیں ان تمام میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کون، یہ WHO۔ تو یہ تھا بیٹا WHO کا تعارف کا، اس کے ورکنگ ایریاز، اس کی ایکٹیویٹیز۔ تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا لیکچر بیٹا۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ جو ہے یونیسیف، لوگ اس کو یونیسیف کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔